طریقہ ہم نے لیا ہوا ہے کہ ہم نے محب الوطن دکھانی ہے آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے. کسی اور کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, کسی اور کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچے. اس ریسنٹ ٹائم لائن میں ان کی جتنی بھی پریس کانفرنسز میں نے اٹینڈ کی ہیں, یہ ان میں سب سے زیادہ سخت تھی. تو میرے پاکستانیوں, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے آزمائے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو واحد راستہ ہمارے پاس جو ہے پھر احتجاج کا ہی بنتا ہے. 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. این او سی نہیں دی تو ہم نے احتجاجی جلسہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ اس دن آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہماری اب اس تحریک میں ہم مہنگائی کے خلاف ان کا جینا حرام کر دیں گے جس طرح یہ عام عوام کا جینا حرام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک ہی بات تھی کہ سہیل آفریدی صاحب یہ ایون گنڈا پور بن کے احتجاج کی کال نہیں دیتے, یہ بھی اڈیالہ نہیں جاتے, کوئی پلان نہیں ہے ان کا. تو سوشل میڈیا کا پریشر ہے کہ واقعی آپ تیار ہیں احتجاج کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. پاکستان میں 2 اپریل کی رات ہے. اب سے کچھ دیر پہلے میں خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد سے واپس آیا کیونکہ سہیل آفریدی کی ایک پریس کانفرنس تھی. یہ پریس کانفرنس کافی زیادہ اگریسو رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں آپ یہ مکمل سن بھی سکیں گے. اور اس میں کیا گیا اعلان کہ پی ٹی آئی 9 اپریل کو راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. 9 اپریل کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹے اس روز 4 برس مکمل ہو جائیں گے. رجیم چینج یا جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, عمران خان کی حکومت جب ختم ہوئی تو 9 اپریل کے روز سے اب تک 4 سال مکمل ہونے والے ہیں. تو اس روز کی مناسبت سے یہ ایک جلسہ پلان کیا جا رہا ہے راولپنڈی میں. اس کے لیے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, جو تیاریاں ہو رہی ہیں, وہ ابھی آپ سہیل آفریدی کی زبانی سن لیں گے. اس میں 2 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. ایک یہ کہ سہیل آفریدی کی باڈی لینگویج کافی زیادہ اگریسو نظر آئی. حالیہ دنوں میں جتنی بھی ان کی پریس کانفرنسز میں نے دیکھی ہیں, ہفتے میں 1 آدھ پریس کانفرنس تو وہ کر ہی رہے ہیں, تو ان میں سب سے زیادہ اگریسو یہ تھی. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کسی کوشش میں تھے, مسلسل کوشش کر رہے تھے 4-5 مہینوں سے, اور اب جا کے انہیں یہ یقین ہو رہا ہے یا انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی. وہ مفاہمت کے حوالے سے ہوں یا وہ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن بنانے کے حوالے سے ہوں کہ چلے اپنی طرف سے ایفرٹ کی جائے, جو الزامات ہمارے پر لگائے جا رہے ہیں ان کو غلط ثابت کیا جائے. اور انہوں نے ایسا لگ رہا ہے کہ کوشش کی. اب جا کے ایسا لگ رہا ہے کہ جو وہ سوچ رہے تھے, جیسا وہ چاہ رہے تھے, ویسا نہیں ہو رہا. اور پھر انہوں نے آج یہ جلسہ کرنے کا اعلان کیا. اس میں ایک اور خاص بات بھی ہے, اگر آپ نوٹس کریں, میں آج زیادہ بات نہیں کروں گا, آپ ان کی گفتگو ذرا سنیے گا, لیکن جو میں آبزرو کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ محمود اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس, یہ پچھلے کچھ دنوں سے منظر عام سے تھوڑا سائڈ پہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل غائب ہو گئے ہیں یا کوئی اختلافات ہیں یا سم ہاؤ, لیکن جو ہم یہاں پہ فیل کر پا رہے ہیں کہ محمود اچکزئی اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے یا اس طرح سے فیصلہ سازی میں شامل نہیں ہو رہے. ایون جو ابھی جلسہ اناؤنس کیا گیا, اس بارے میں بھی جب آج سہیل آفریدی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم محمود اچکزئی صاحب کو بھی اس بارے میں آگاہ کریں گے. دیٹ مینس کہ ابھی تک انہوں نے مشورہ بھی نہیں کیا, آگاہ بھی نہیں کیا, ابھی وہ آگاہ کریں گے. اور پھر جب ان سے کہا گیا کہ ساری ذمہ داری تو ان کو دی گئی تھی احتجاج کی یا باقی سارا کچھ, تو انہوں نے کہا یہ ہمارا پی ٹی آئی کا اپنا جلسہ ہے. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں شاید سٹریم لائن نہیں ہے. بہرحال ابھی اس کو اور ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور جو فیکٹ پتہ چلے گا وہ آپ سے شیئر کریں گے. آج کی پریس کانفرنس میں کیا ہوا میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ یہ سن لیجئے. 2 پارٹس تھے ان کی پریس کانفرنس کے. ایک حصے میں ساری پولیٹیکل گفتگو اور دوسرا حصہ ان کا وہ صوبے کے مسائل کے حوالے سے این ایف سی اور جو کچھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں, اعلیٰ سطح میٹنگز, ان میں کیا چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں. تو یہ ان کی پریس کانفرنس سنیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کی پریس کانفرنس 2 باتوں پر ہے. سب سے پہلے جو 3-4 میٹنگز ہوئی وفاقی جعلی حکومت کے ساتھ, میں نے اپنے خیبر پختونخوا کی عوام کا مقدمہ اور پاکستانی قوم کا مقدمہ وہاں پر رکھا. BFF Messenger, private chat. Try it now.
اور دوسری اہم بات جو کل پولیٹیکل کمیٹی میں ہماری ڈسکشن ہوئی اور اس پر کچھ فیصلے کیے گئے، اس کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں میں نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے ہیں۔ کہا گیا کہ دہشت گرد ہے، اسمگلر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس نے کبھی میموگیٹ سکینڈل نہیں کیا، اس نے کبھی ڈان لیکس نہیں کیا، اس نے کبھی بھی اپنے جلسوں میں جو ہیں کی تصویریں نہیں چلائی، انہوں نے کبھی بھی سپریم کورٹ پر چڑھائی نہیں کی۔ جنہوں نے کی تھی وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بگوڑا ہے، کوئی جو ہے حکومت میں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈرشپ کے ساتھ وہی رویہ رکھا جا رہا ہے۔ پھر کہا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے میں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیریس نہیں ہے۔ میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی، اس میں اپنا جو پالیسی ہماری سٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہے وہ دی۔ میں نے کہا اس پر عمل کرو، دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد وفاقی نمائندے آئے، ادھر بھی میں نے سیم یہی کہا کہ یہ پالیسی ہے، اس پر جائیں، کیونکہ 21 سال سے آپ کی پالیسی ناکامی ہوتی آ رہی ہے، دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، تو یہ حل ہے دہشت گردی کے خاتمے کا۔ اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ میں تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیریس ہوں، ابھی اس پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو یہ جو ہے کون سیریس نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ہمارے کارکنوں کے خلاف، وہ بھی ان کا بہانہ ختم۔ پھر کہتے تھے دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ پالیسی بھی ہم نے دی، وہ بہانہ بھی ختم۔ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کیوں بند ہیں؟ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہوا، بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات کیوں بند ہے؟ تو اگر ہم ابھی میں جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ہماری، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ان میٹنگز میں شرکت کرنی چاہیے، میں گیا، میں بیٹا، پاکستان کی بات تھی۔ لیکن پہلی میٹنگ میں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر اپنی نفرت، اپنی انا، اپنی بغض کو ایک سائٹ پر رکھ کر یہاں پر بیٹھا ہوں۔ اگر میں پاکستان کے لیے یہاں بیٹھا ہوں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن جو چل رہی ہے پاکستان میں وہ ختم ہو، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ کیونکہ صرف میں نے ہی محب الوطن رہنا ہے، آپ نہیں ہو، آپ کو پاکستان کی فکر نہیں ہے۔ اور وہاں پر میں ایک بات کر رہا ہوں اور اس کے اگلے روز جو ہے میرے خلاف ایک نیا کیس کھول دیا جاتا ہے جس میں جو ہے مجھے نوٹس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹیکہ ہم نے لیا ہوا ہے کہ ہم نے محب الوطن دکھانی ہے آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، کسی اور کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، کسی اور کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچے، صرف ہم نے ہی پاکستان کا سوچنا ہے۔ پاکستان کا سوچنا ہے عدالتوں کا احترام کرنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے اپنی باقی اداروں کا احترام کرنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے، پاکستان کا سوچنا ہے حقیقی جمہوریت کے لیے تگ و دو کرنی ہے کچھ بھی نہیں، ادارے تباہ، تمام ادارے مفلوج۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اسے دوسرے درجے کا شہری جو ہے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک عام ورکر کو تو چھوڑے، وزیر اعلیٰ کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں؟ کہا گیا کہ مطلب بات چیت سے کیا فائدہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں۔ تو میرے پاکستانی